نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. اکیلا ہی چلا تھا، اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. اللہ رب العزت جل مجد الکریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے آج ہمیں میلاد چوک میں سالانہ میلاد النبی کانفرنس میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق بخشی. ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول کا یہ عظیم الشان باوقار اجتماع اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ میرے آقا کریم کہ وہ عشاق جو آج اپنے آقا کا جشن ولادت منانے کے لیے اس عظیم الشان چوک میں جمع ہیں، ان سب کے دل مدینے والے آقا کی محبت کا مدینہ بنے ہوئے ہیں. یہ یا رسول اللہ کے فلک شگاف نعرے اور یہ درود و سلام کی بہاریں بتا رہی ہیں کہ شاکوٹ عاشقان رسول کی بستی ہے. ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کیمرہ مین بھائی کیمرہ گھما، بندوں کے ہاتھ کیس کر جو یا رسول اللہ کی صداؤں میں حضور کا لنگر کھا کے آج نمک حلال بھر کے بیٹھے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حاضرین محترم، مرکزی میلاد کمیٹی انجمن رضائے مصطفیٰ کے وہ پرعزم ہمارے رفیق سفر احباب جنہوں نے بڑی محبتوں اور بڑی عقیدتوں کے ساتھ اس خوبصورت بزم کو سجایا اور دن رات محنت کر کے اس خوبصورت ماحول کو ترتیب دیا. میں دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام ساتھیوں، اپنے تمام بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میری یہ خواہش ہوتی ہے، میں اسی لیے اس محفل میں بیان نہیں کیا کرتا
میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، میں تو سال بھر خطاب کرتا رہتا ہوں، محافل میں بیان ہوتے رہتے ہیں، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سالانہ کانفرنس میں جو مہمان تشریف لائے ہیں ان سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ احباب کی خواہش پر صرف 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثنا خان شاعر دربار رسالت میرے آقا کریم کے ثنا خان حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کے لیے ممبر بنوایا اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ممبر بنوا کر اپنے صحابہ اور اپنی بارگاہ کے ثنا خان حضرت حسان سے فرمایا کہ حسان اس ممبر پر بیٹھ جاؤ اور وہ جہلاء شعراء عرب کے جو میری ہجو کرتے ہیں ان کا جواب دو اور ان کا منہ بند کرو۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا مجال کہ میں ممبر کے اوپر بیٹھوں اور آپ نیچے تشریف فرما ہوں، میری یہ مجال نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے جب عرض کیا تو میرے آقا کریم نے فرمایا اے حسان، آج میرا حکم ہے تم ممبر پہ بیٹھ کر میرا میلاد بیان کر۔ صدقے یا رسول اللہ، تم ممبر پہ بیٹھ کر میری نعت پڑھ، میرا میلاد بیان کر، تاکہ قیامت تک ایک اصول طے پا جائے کہ جو آقا کریم کی مدح سرائی کرتا ہے، محامد و محاسن بیان کرتا ہے، فضائل و خصائل بیان کرتا ہے، وہ تو حضرت حسان کی سنت کا ثواب پاتا ہے، اور جو بیٹھ کر جھوم جھوم کر اپنے آقا کا ذکر سنتا ہے اس کو رسول اللہ کی سنت کا ثواب ملتا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا حسان ممبر پہ بیٹھ جاؤ اور میری نعت بیان کرو۔ الامر فوق العدل، میرے آقا نے جب حضرت حسان کو حکم فرمایا تو حسان ممبر پہ بیٹھ گئے اور میرے آقا کریم صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما ہیں، جلوہ گر ہیں، اور حسان ممبر پر بیٹھ کر میرے آقا کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد جو آپ پڑھتے ہیں کیا صحابہ نے یہ میلاد پڑھا اور بیان کیا؟ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے آقا موجود ہیں، جلوہ گر ہیں، صحابہ حاضر خدمت ہیں، اور حسان ممبر پہ بیٹھ کر میرے آقا کا میلاد پڑھ رہے ہیں، میرے آقا کے محامد و محاسن بیان کر رہے ہیں۔ حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہی تو میرے آقا کا میلاد ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، ہر کوئی خدا کی مرضی سے بنا، اور اے آقا آپ کو اللہ نے ایسا بنایا جیسے آپ بننا چاہتے تھے۔ یہ میرے آقا کریم کی موجودگی میں صحابہ کے جرمٹ میں آقا تشریف فرما ہیں، اور حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھ کر میرے آقا کی میلاد پڑھتے ہیں، نعت پاک پڑھتے ہیں،
قیامت تک ایک ضابطہ اور اصول طے پا گیا کہ جو آقا کی مدح سرائی کرے، تعریف و توصیف کرے، اسے تو حسان بن ثابت کی سنت کا ثواب ملتا ہے، اور جو جھوم جھوم کر اپنے آقا کا ذکر سنتا ہے اسے میرے آقا کریم کی سنت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حسان بن ثابت حضور کی موجودگی میں میرے آقا کریم کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ پھر سنیے، لم تلد النساء، اس کا معنی کیا ہے؟ حضور آپ سے زیادہ جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا نہیں، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ میرے آقا کا میلاد پڑھا گیا، اور میرے آقا کریم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کی یہ چمکتی ہوئی پیشانیاں اور یہ یا رسول اللہ کے فلک بوس نعرے اور یہ درود و سلام کی بہاریں بتا رہی ہیں کہ میرے آقا کریم مدنی صحابہ جب ہجرت فرما کر میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے لوگ گلیوں اور بازاروں میں نکل آئے، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں۔ بخاری کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، بچے اور نوجوان مدینہ منورہ کی گلیوں میں جھوم رہے ہیں، اور میرے آقا کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے، اور حضور کی آمد کا جلوس جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا، ابو برزہ اسلمی پرچم اٹھا کر میرے آقا کی سواری کے آگے آگے چل رہا ہے، اور آقا کا استقبال کیا جا رہا ہے، آمد مصطفیٰ کا جشن منایا جا رہا ہے، اور مدنی نوجوان صحابہ آقا کی آمد کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ کیا حسین منظر ہوگا، آقا اونٹنی پر سوار ہیں، ابو برزہ اسلمی جھنڈا لے کر میرے آقا کی سواری کے آگے آگے چل رہا ہے۔ شواہد النبوت میں علامہ جامی نے لکھا، میرے آقا کی سواری جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئی، ابو برزہ اسلمی جھنڈا اٹھا کر حضور کی سواری کے آگے آگے جھنڈا لہراتا جا رہا ہے، اور مدنی صحابہ نعرہ لگا رہے ہیں، مدنی صحابہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور کیا ان کی زبانوں پر ترانہ جاری ہے؟ فجاء محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ کثرت سے درود و سلام پڑھو، ہمارے آقا سراج منیرہ بن کے آ گئے، آقا بشیر بن کے آ گئے، آقا نذیر بن کے آ گئے۔ یہ جلوس مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سے آمد مصطفیٰ کا جلوس جب گزرا تو راستے میں ایک محلہ آیا، بنو نجار قبیلے کی بستی اور آبادی آئی۔ جب میرے آقا کریم کی آمد کا جلوس مدینہ منورہ کی شاہراہوں سے گزر رہا تھا، اور مختلف راستوں سے آمد مصطفیٰ کا جلوس گزر رہا ہے، ذرا صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیے، اس دن ایک ہی نعرہ لگا تھا، ایک ہی نعرہ لگا تھا۔ مسلم شریف کی اس رواج سے مجھے کوئی دوسرا نعرہ بتا دے، میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ ایک ہی نعرہ لگا تھا۔ مسلم شریف اٹھائیے، مسلم شریف میں ایک ہی نعرہ لکھا ہوا ہے کہ آمد مصطفیٰ پر جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جلوس گزر رہا تھا تو حدیث شریف میں لفظ ہیں ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ 14ویں رات کا چاند طلوع ہویا،
14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا اور میرے آقا کریم کی آمد پر جو جشن منایا گیا، ترانہ پاکستان کے خالق، ترانہ پاکستان کے خالق حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں مدینہ منورہ کی ان ننھی منی بچیوں جن کا تعلق بنو نجار قبیلے سے تھا، حضور کی آمد کا جلوس گزر رہا تھا، بچیاں استقبال کر رہی تھیں اور اشعار پڑھ رہی تھیں، ان کا ترجمہ ترانہ پاکستان کے خالق حفیظ جلندری ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بچیوں نے کہا ہم ہیں بچیاں، ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مدینہ منورہ میں حضور کی آمد کا جلوس گزر رہا ہے، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد بشیرا نذیرا، نعتیہ کلام پڑھا جا رہا ہے اور میرے آقا کی آمد کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ آج میلاد النبی ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ حاضرین محترم، محبت رسول یہ ایمان کی ضمانت ہے، محبت رسول ایمان کی ضمانت ہے۔ یہ محبت رسول کی بنیاد پر ہی ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجتی ہیں، آقا کا جشن منایا جاتا ہے۔ میرے امام نے ایک ربائی کے اندر اس بات کا خلاصہ بیان کر دیا کہ دنیا والوں بس ایک کام کرو، ایک کام کر لو، تمہاری قبر بھی روشن ہو جائے گی اور تمہاری عاقبت اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری قبر روشن ہو جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے، میرے امام نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور ایک اور عاشق نے کیا خوب کہا کہ بھئی ایک کام کر لو، انشاءاللہ قبر میں بھی روشنی ہوگی اور آخرت اور عاقبت بھی سمجھ جائے گی۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ میں اپنے امام کے اس پیغام پر اجازت چاہتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا جس آقا کا آج میلاد منا رہے ہیں، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کا ادب و احترام ایمان والی کے لیے کیا مقام رکھتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، اللہ کی آج ہم جشن ولادت مصطفیٰ منا کر، جشن میلاد النبی منا کر اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ دو شخصیتوں کا ذکر اس حوالے سے میں کیا کرتا ہوں، ایک ڈاکٹر اقبال اور ایک امام احمد رضا۔ دونوں میں قدر مشترک ہے، قدر مشترک وہ عشق رسول ہے۔ دیکھیے امام کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ اب ڈاکٹر اقبال
نے جو نوجوانان ملت اسلامیہ کے نام پیغام دیا ہے، اقبال آنے والی نوجوان نسل کے نام ایک پیغام دے رہا ہے۔ وہ فیلسوف اسلام، مفکر پاکستان، شاعر مشرق، نقاد مغرب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے نوجوانان ملت، اے آنے والی نسل، سنو، پوری زندگی کا خلاصہ ڈاکٹر اقبال نے اپنے کلام کے ایک شعر میں بیان کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن، مغز قرآن روح ایمان، جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن پاک کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان، یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس لیے اقبال نے پیغام عشق رسول دیا نا، تو اقبال نوجوانوں سے کہتے ہیں قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آج ہمارا جشن ولادت اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام ساتھیوں اور احباب کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی، اور ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو 9 بجے تمام عاشقان رسول دربار عالیہ حضرت سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری علیہ رحمہ پر پہنچیں گے۔ وہاں سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس روانہ ہوگا۔ سب حضرات وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، اور جہاں جہاں میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں ان میں بھرپور شرکت کریں۔ ہر چند کہ میں بیان نہیں کیا کرتا اور نہیں چاہتا تھا، مگر افتخار احمد رضوی نے آج میرے کان میں ایسی بات کہہ دی کہ مجھے چند لمحوں کے لیے کچھ کہنا پڑا، اور میں اس پر شرمندگی بھی محسوس کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں جو سفر کر کے آئے ہیں، ہمیں ان کو نہیں سنانا چاہیے، ان سے سننا چاہیے، ان کو سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان احباب کی محبت قبول فرمائے، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے عشق و محبت سے ان نوجوانوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے۔ دعا کریں ایک کیفیت مل جائے ہر کسی کو۔ یہ سارے جشن جو ہم منا رہے ہیں اور آقا کے ذکر کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں نا، ان کا ایک ہی مقصد ہے، واللہ باللہ تاللہ، واللہ باللہ تاللہ، کوئی اور مقصد نہیں۔ ایک ہی مقصد ہے کہ میرے نوجوان کے کلیجے میں مصطفیٰ کا ذکر سن کر ٹھنڈ پڑ جائے، میری ملت کا ہر نوجوان ان کے دل عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو جائے۔ ابھی علامہ محمد انور قریشی صاحب سے آپ نے سنا، وہ نوجوان جن کی جوانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ موڑ دیا، اور محبت رسول اور عشق رسول وہ نعمت ہے کہ آقا کریم، ہم گناہگار سے ہی۔ اعظم چشتی نے ایک بڑی بات کہی، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اعظم صاحب کا تخیل تھا، ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، تو انہوں نے رو کر ایک شعر لکھا۔ انہوں نے کہا کہ مانا کہ بے عمل ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو۔ بھئی آقا کریم کا نام آئے، آقا کریم کا ذکر آئے تو سینہ جو ہے وہ محبت مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے۔ آقا کا نام سنتے ہی، ذکر سنتے ہی کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، وہ مومن ہی کیسا، وہ مومن ہی کیسا، وہ مسلمان ہی کیسا، جو حضور کا ذکر سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ اعظم چشتی کی شعر پر ختم کرتا ہوں، مانا کہ بے عمل ہوں، نہایت برا ہوں میں، ہائے ہائے، مانا کہ بے عمل ہوں، نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ مانا کہ بے عمل ہوں، نہایت برا ہوں میں،
مانا کہ بے عمل ہوں، نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں۔ سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی علیہ رحمہ نے اسی لیے کہا تھا کہ دن قیامت کا آئے گا نا تو پھر ہم نے رسول اللہ کو آواز دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو پکاریں گے۔ دنیا میں بھی رسول اللہ کو پکارتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ۔ اور قیامت کا دن ہوگا تو ہم رسول اللہ کو پکاریں گے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں، آیا ہوں میری سرکار، مانا کہ بھی عمل ہوں، مانا کہ بھی عمل ہوں، نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں، ہاں اس کے پس پردہ حدیث مبارکہ ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں جن لوگوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے میں انہیں اپنے رب سے بخشواؤں گا۔ بے شک، واہ واہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، سرکار فرمائیں کہ باری تعالیٰ نیکوکار سارے تیرے، گناہگار سارے میرے، کیونکہ حضور نے شفاعت تو گناہگاروں کی کرنی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جن لوگوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، میری شفاعت ان کے لیے ہے، میں انہیں رب سے بخشواؤں گا۔ حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں گناہگار جو محشر میں، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں، آیا ہوں میری سرکار کہیں گے، اور میرے امام بولے فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، جن کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میرے آقا کے کتنے احسانات ہیں، کتنے احسان ہیں۔ ایک ہندو مسلمان ہوا پٹنہ یونیورسٹی میں، نوجوان لڑکا تھا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، وہ جب مسلمان ہوا تو اس کے جتنے ہندو یار بیلی سجن متر تھے انہوں نے اس نو مسلم سے کہا کہ تم کہتے ہو آمنت باللہ، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر، تو جو اللہ تجھے نظر ہی نہیں آتا اس پر ایمان لا رہا، کیا فائدہ اس اللہ کو رب ماننے کا جو تجھے نظر نہیں آتا۔ اس نے ایک پوری نظم لکھی ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اس کا صرف ایک شعر لے رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو، لیکن کہتا ہوں آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ انہوں نے کہا جو اللہ تجھے دکھائی نہیں دیتا تو اس پر ایمان کیوں لایا؟ اس نے جواب دیا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے مجھے ایک حدیث پیش کرنا پڑ رہی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، جب گھوڑا خریدا تو حضور نے فرمایا کہ تیرا میرا سودا طے ہو گیا، میں پیسے لے کے آتا ہوں، پیسے تیرے سپرد کروں گا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا میں انتظار کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم گئے، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیسے لے کے جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ لو اپنے پیسے اور یہ گھوڑا میرے سپرد کرو۔ اس نے کہا کہ آپ کا اور میرا سودا ہی نہیں ہوا، سودے سے منحرف ہو گیا۔
کہتے کہ آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا۔ اب میرے آقا فرمائیں سودا ہوا ہے، اور یہودی کہتے سودا نہیں ہوا۔ وہاں کوئی اور نہیں تھا، بازار میں جب تکرار ہوا تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہاں کیا ہوا۔ جیسے آج بھی بازار میں کوئی ایک دو آدمی اونچی آواز میں بولیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے یہاں۔ لوگ جب اکٹھے ہوئے نا تو لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرا اس کا سودا ہوا تھا، میں نے گھوڑا خریدا اور میں پیسے لے کر آیا، اب یہ کہتے ہیں کہ سودا ہی نہیں ہوا، سودے سے منحرف ہو گیا۔ اب وہ یہودی نے ایک چال چلی، اس نے کہا کہ اگر آپ کا اور میرا سودا ہوا ہے نا تو کوئی گواہ لے آؤ۔ حضور سے کہتے ہیں گواہ لے آؤ۔ جب سودا ہوا تو پاس تو کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی آدمی نہیں تھا پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سودا ہوا ہے تو گواہ لے آؤ۔ اس مجمع میں سے میرے آقا کا ایک جان نثار وفا شعار صحابی سینے پہ ہاتھ رکھ کے میدان میں کود پڑا، اور اس نے کہا کہ میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے، میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے۔ اس صحابی کا نام تھا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں خزیمہ تو موقع پہ ہی نہیں تھا، تو گواہ کیسے بن گیا؟ غور سے سننے والی بات ہے، میں اس بات کو سمجھانے کے لیے دوسری حدیث کو بطور دلیل لایا ہوں۔ اس نے ہندو جو مسلمان ہوا نا نوجوان، تو ہندوؤں نے کہا پرانے یاروں نے جو اللہ تجھے نظر ہی نہیں آتا تو کہتے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اس نے کہا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے۔ اب دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا خزیمہ جب سودا ہوا تھا تو پاس ہی نہیں تھا، تو گواہی کس بات کی دے رہا ہے، تو موجود ہی نہیں تھا۔ خزیمہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو گھوڑے کا سودا ہے، یہ تو گھوڑے کے سودے کی گواہی ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، مگر نماز میں گواہیاں دیتے پھرتے ہیں۔ نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہم گواہیاں دیتے پھرتے ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور جب اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر اس کے الہ ہونے کی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں، کیوں؟ آپ کی زبان پر اعتماد کر کے۔ یہ تو گھوڑے کے سودے کی بات ہے۔ رب کو بن دیکھے اس کے الہ ہونے کی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں، تو پھر گھوڑے کے سودے کے موقع پہ موجود نہیں تھا تو اس کی گواہی کیوں نہ دوں؟ وہاں بھی گواہی دے رہے ہیں تو آپ کی زبان پر اعتماد کر کے۔ اب آپ فرما رہے ہیں گھوڑے کا سودا ہوا ہے تو آپ کی زبان پر اعتماد کر کے میں گواہی دے رہا ہوں۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، رسول اللہ کی عزت کی خاطر، رسول اللہ کے مقام و مرتبے کے تحفظ کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ اس پہ کیسے راضی ہوتا ہے، کیسے راضی ہوتا ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا اے پیارے محبوب آج کے بعد خزیمہ جس مقدمے میں اور جس کیس میں بھی گواہ ہوگا، اس ایک کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔ اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے بے نیاز عرش والے رب نے پیارے مصطفیٰ کریم سے فرمایا اے مدینے والے پیارے محبوب یہ خزیمہ کی بات اتنی مجھے پسند آئی ہے کہ آج کے بعد خزیمہ جس مقدمے میں، جس کیس میں، جس معاملے میں اس کی گواہی ہوگی اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔ ہم کیسے خوش نصیب ہیں، کتنے سعادت مند ہیں، کتنے فیروز بخت ہیں
کہ اس آقا کریم کا جشن ولادت ہم منا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمارے سینوں کو اپنے مصطفیٰ کے عشق کا مدینہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد